السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جس مستور سے تھا وہ جناب فاطمہ کی ذات ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری مجالس میں سیدہ فاطمہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور ہم اپنی مجالس کو، محافل کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر سے مزین نہیں کرتے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ کے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں ہیں، آپ کی عظمت کو نہیں جانتے اور آپ کی شان کو نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے، کس مرتبے پر آپ کو فائز کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے سیدہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں، آج انشاءاللہ اس پر بات کروں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب فاطمہ ہے۔ جناب فاطمہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کی فضیلت ہے اور افضلیت ہے، وہ انشاءاللہ اس مجلس میں بیان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے بارے میں جو شان کے اعتبار سے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کی عیادت کرنے آئی، تو آقا علیہ السلام نے ان کی کان میں سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگی۔ اس کے بعد دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں سیدہ عائشہ نے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ جھکی تھی اور آقا علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اسی بیماری میں وصال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ اور دوسری مرتبہ جب میں جھکی اور آقا علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی کی، راز کی بات کہی، اور وہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ یعنی کہ میں حضور کے پاس پہنچوں گی، اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں ماں سوا مریم بنت عمران کے، تو میں ہنس پڑی۔ اسی طرح ایک اور حدیث عبداللہ بن وہب بیان کرتے ہیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے، آپ فرماتے کہ انہیں ام سلمہ کی حدیث کو عبداللہ بن وہب بیان کر رہے ہیں، وہی واقعہ کہ سیدہ فاطمہ حضور کی عیادت کرنے آئی اور آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی۔ پھر رسول اللہ نے ان کو یہی بات کہی جو پچھلی حدیث میں ہے کہ میں اسی بیماری میں وصال کر جاؤں گا، اور یہاں آپ کی فضیلت کا جو بیان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مریم بنت عمران کے بعد تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے ماں سوا اس کے جو مریم بنت عمران سے تھا۔ اب یہ تین روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے کہ سیدہ مریم بنت عمران کے بعد جناب فاطمہ تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب فاطمہ سے جناب مریم افضل ہے، یہ حدیث کا بیان ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے استثناء دیا اور کس پیرائے میں استثناء دیا، وہ بھی حدیث رسول سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سیدہ مریم کی فضیلت کا بیان کیا،
کہ جناب مریم افضل ہے اور اس کے بعد فاطمہ افضل ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی چند آیات کو بنیاد بنایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ علی نساء العالمین کے الفاظ ہے کہ عالمین کی تمام عورتوں پر تمہیں برگزیدہ کیا ہے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض حضرات اور یہ حدیث پیش کر کے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ جناب مریم افضل ہیں پھر فاطمہ افضل ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کو لیا جائے کہ یہاں نساء العالمین کی بات آئی اور نساء العالمین سیدہ کائنات جناب مریم کو کہا گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہاں عالمین سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت بھی قول رسول سے ہی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت مریم اپنے زمانے کی خواتین سے بہتر تھیں اور سیدہ فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین سے بہتر ہیں، لہٰذا یہاں عالمین سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ تمام زمانوں کی بات یہاں نہیں ہو رہی، ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور حدیث رسول سے اس کی خود وضاحت مل گئی ہے۔ اور جیسا کہ سیدہ فاطمہ نے خود آقا علیہ السلام سے اس کا سوال کیا، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے ان کے گھر گئے اور فرمایا، پیاری بیٹی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ عالمین کی خواتین کی سیدہ ہو؟ حضرت عمران کہتے ہیں سیدہ نے عرض کیا، پھر مریم بنت عمران کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھیں اور تم اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ ہو۔ تو یہاں عالمین سے مراد ان کا زمانہ ہے، تو وہ اپنے زمانے کی سیدہ ہیں، بالکل جناب فاطمہ اس زمانے کی سیدہ ہیں۔ اب اگر کوئی یہ بات کرے کہ ان کا زمانہ ان کے ساتھ اور فاطمہ کا زمانہ فاطمہ کے ساتھ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ زمانہ تمام زمانوں کا سردار ہے اور یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اور سیدہ فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں اور اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آٹومیٹیکلی جناب مریم پر سیدہ فاطمہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان کیا کہ حضور کا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں طبقہ در طبقہ اولاد آدم کے بہترین طبقات میں مبعوث ہوتا رہا، حتیٰ کہ اس طبقے سے مبعوث ہوا جس سے میں ہوں۔ یہ افضل ترین طبقہ ہے، افضل ترین زمانہ ہے۔ اور آگے ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس زمانے کے جس میں میں ہوں۔ تو یہ زمانہ بہتر ہے، یہاں کے لوگ بہتر ہیں، اور سیدہ فاطمہ اسی زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، تو اس زمانے کی عورتوں پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں سردار ہیں، 4 عورتیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، اور آگے الفاظ ہیں فاطمہ ان سب کی سردار ہے۔ خود آقا علیہ السلام کی حدیث سے واضح ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ تمام مستورات کی سردار ہیں، اور اس پر خود روایت موجود ہے۔ یہ جو عمران بن حسین کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سیدہ فاطمہ نے خود سوال کیا تھا کہ مریم بنت عمران کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی اور تم اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام شہاب الدین احمد بن ابو بکر
رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اسے امام احمد بن منیع نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے، چونکہ اس کے راویوں میں ایک شخص کثیر بن نواح ہے اور وہ ضعیف ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں اس کی تقویت سیدہ عائشہ کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے جسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ آپ عالمین کی خواتین کی سیدہ ہو اور اس امت کی خواتین کی سیدہ ہو اور تمام مومنین کی خواتین کی سیدہ ہو؟ تین باتیں ارشاد فرمائی، عالمین کی خواتین کی سیدہ، امت کی خواتین کی سیدہ اور تمام مومنین کی خواتین کی سیدہ۔ تو یہ عالم تمام عالموں کا سردار ہے، تمام زمانوں کا سردار ہے۔ اس زمانے کی عورتوں پر بھی اس زمانے کی عورت کی فضیلت ثابت ہوئی اور وہ جناب فاطمہ ہے۔ اس امت، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے اور اس امت کی خواتین کی سیدہ جناب فاطمہ ہے، تو ساری امتوں کی عورتوں پر جناب فاطمہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام مومنین کی خواتین کی سیدہ، تمام جب سے دنیا بنی ہے تمام مستورات کی سردار جناب فاطمہ ہے۔ اب یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے قرآن مجید میں، میں انشاءاللہ وہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ ہاں جی، فرمایا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، فرمایا اے موسیٰ، ہم نے تجھے تمام جہان والوں پر، تمام انسانوں پر سرفراز کیا ہے، فضیلت دے دی ہے۔ وہی الفاظ جو جناب مریم کے بارے میں تھے یہاں جناب موسیٰ کے بارے میں، اور یہاں پر فرمایا تمام انسانوں پر آپ کو فضیلت دے دی، تمام انسانوں پر آپ کو فضیلت دے دی، سرفراز کر دیا۔ اب آپ مجھے خود ہی فرمائیں کہ یہاں انسان سے مراد کیا ہے؟ تمام بنی نوع انسان ہیں، تو اس میں تو جناب آقا علیہ السلام بھی آتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ آقا علیہ السلام پر بھی ان کو فضیلت دی گئی ہے؟ نہیں، یہاں مراد ہے ان کے زمانے کے جو انسان تھے ان پر فوقیت دی، ان پر فضیلت دی، ان پر سرفراز کیا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں بھی حافظ ابن کثیر ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو علم میں جہان والوں پر۔ یہاں بھی عالمین کا لفظ آیا ہے۔ اب یہاں عالمین سے کیا مراد ہے؟ آگے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدنا ابراہیم حضرت موسیٰ سے افضل ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے افضل ہیں، اور اسی طرح یہ امت گزشتہ تمام امتوں سے علم میں افضل اور عمل میں زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو یہاں کیا مراد لیں گے پھر؟ کہ تمام عالمین پر فضیلت دے دی بنی اسرائیل کو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں نعمت عطا کی تھی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں جہان والوں سے کیا مراد ہے؟ ان کے زمانہ، ورنہ تو آقا علیہ السلام پر بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ سیدہ مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ ہیں اور فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان فرمایا یہ زمانہ تمام زمانوں کا سردار ہے، لہذا سیدہ فاطمہ سیدہ مریم سے بھی افضل قرار پاتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ مریم کی فضیلت کا بیان جن علماء نے کیا ہے وہ ایک علت یہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ مریم نبی ہیں، نبیہ ہیں، لیکن یہ قول بھی باطل ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے
کہ سیدہ فاطمہ نبی نہیں ہیں، تو غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قیاس باطل ہے، استدلال غلط ہے کہ سیدہ مریم نبی ہیں۔ اگر تو وہ نبی ہیں پھر سیدہ فاطمہ سے وہ افضل ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن نے کیٹاگوریکل یہ بیان کر دیا کہ نبی صرف مرد ہوا ہے۔ سورۃ النحل میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، مردوں ہی کو۔ تو سیدہ مریم نبیہ نہیں ہے، لہذا سیدہ فاطمہ کی ان پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب آئیے باقی ازواج کی طرف۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ کی روایت میں ہے کہ تمام مومنین کی خواتین کی سیدہ ہیں۔ امام ابو القاسم سہیلی الخثعمی لکھتے ہیں ابو بکر بن داؤد سے دریافت کیا گیا کہ اماں عائشہ افضل ہیں یا اماں ختیجہ، تو انہوں نے کہا سیدہ عائشہ کو رسول اللہ نے جبریل کی جانب سے سلام کہا اور سیدہ ختیجہ کو ان کے رب کی جانب سے سلام فرمایا، لہٰذا ختیجہ افضل ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ ام المومنین سیدہ ختیجہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، تو میں رسول اللہ کے جسم اقدس کے حصہ پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ امام سہیلی فرماتے ہیں یہ بہترین استدلال ہے، بہترین استدلال ہے۔ تو یہاں پر بھی سیدہ فاطمہ کی فضیلت ثابت ہوئی کہ آپ افضل ہیں حضرت عائشہ سے اور حضرت ختیجہ سے، جمیع امہات المومنین سے آپ افضل ہیں۔ اور اس کی دلیل میں جو سید عائشہ کی حدیث ہے کہ تمام مومنوں کی جو عورتیں ہیں آپ ان کی سردار ہیں، ان میں ختیجہ اور عائشہ بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سیدہ فاطمہ کی فضیلت کا جو بیان ہے، سیدہ عائشہ کی زبانی سمجھ لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا، کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو عائشہ کا فتویٰ آ گیا کہ فاطمہ افضل ہے، فاطمہ افضل ہے۔ اور یہاں علامہ محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ امہات المومنین پر بنات مصطفیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں پس اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ سیدہ فاطمہ بعد حیثیتوں سے امہات المومنین میں سے ہر ایک سے افضل ہوں، بلکہ وہ بعد حیثیتوں سے جیسا کہ حیثیت بدعیہ جسم نبوت کا حصہ ہونے کے لحاظ سے خلفائے اربعہ میں سے ہر ایک سے افضل ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیجئے بات امہات کی ہو رہی ہے اور علامہ آلوسی نے خلفائے اربعہ کی بات کر دی۔ یہ روح المعانی کا حوالہ ہے کہ سیدہ فاطمہ امہات المومنین سے بھی افضل ہیں اور خلفائے اربعہ سے بھی افضل ہیں۔ شیخ جمعہ، شیخ خلیل احمد جمعہ بیان کرتے ہیں جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ میں نے ان کے بابا کے علاوہ سیدہ فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ شیخ خلیل احمد جمعہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی رائے یہ تھی کہ فاطمہ رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول قاضی ثناء اللہ حنفی نقش بندی لے کر آئے ہیں تفسیر المظہری میں۔ آپ لکھتے ہیں یہ حدیث تمام مردوں اور عورتوں پر
سیدتنا فاطمہ کی فضیلت کا تقاضا کرتی ہے۔ کون سی حدیث؟ الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ حدیث تمام مردوں اور عورتوں پر سیدہ فاطمہ کی فضیلت کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسا کہ امام مالک نے فرمایا، ہم رسول اللہ کے جسم اقدس کے حصہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ اب یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ اپنی بہنوں سے بھی افضل ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے، بعض روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ زینب کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ میری افضل بیٹی ہیں، انہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی۔ اب اس حدیث کی تشریح میں امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پھر عرصہ بعد اللہ نے سیدہ فاطمہ کو اس فضیلت سے نوازا جو ہم نے ذکر کی، جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، جس کے باعث ان کی سیدہ زینب اور دوسری تمام خواتین پر فضیلت متحقق ہو گئی۔ تو سیدہ اپنی بہنوں سے بھی افضل ہیں۔ اور امام ابن ملقن، امام خیزری دونوں لکھتے ہیں کہ سیدہ اپنی بہنوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ سب بنات پاک حضور کی میزان میں شامل ہیں، جبکہ نبی کریم سیدہ فاطمہ کی میزان میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ مشہور قول کے مطابق حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور حضور کے وصال کے بعد ان کے سوا حضور کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کا بہت بڑا اجر ہے کہ انہوں نے حضور کی جدائی کا صدمہ اٹھایا۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، علامہ ابن قیم الجوزی لکھتے ہیں، پس اللہ نے انہیں ان کے صبر اور اجر کی بدولت بہت سے درجات سے نوازا، جن کے باعث انہیں عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی گئی، اور سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹیوں سے مطلقاً افضل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کر دوں کہ بنات رسول ازواج رسول سے افضل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی کو پیشکش فرمائی کہ وہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا حفصہ عثمان سے بہتر کے ساتھ شادی کرے گی۔ ان کی شادی حضور سے ہوئی، بے شک حضور عثمان سے افضل ہیں، اور عثمان حفصہ سے بہتر کے ساتھ شادی کرے گا۔ پھر نبی کریم نے اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دی۔ تو حضور کی بیٹیاں ازواج رسول سے افضل ہیں۔ تو پہلے بتا چکا کہ فاطمہ تمام عورتوں سے افضل ہے، تو اپنی بہنوں سے بھی افضل ہوئیں، امہات المومنین سے بھی افضل ہوئیں۔ اور یہاں پر امام ابن ملقن کا ایک اور قول آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن داحیہ نے اپنی کتاب مرج البحرین میں کہا ہے کہ بعض جہلاء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ سیدہ فاطمہ سے افضل ہیں۔ یہ جاہلوں کا قول ہے کہ ہم سیدہ عائشہ کو سیدہ فاطمہ پر فضیلت دیں۔ فاطمہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، سب پر فاطمہ کی فضیلت ثابت ہے۔ اور اسی طرح اجماع نقل کیا ہے علماء نے امام سیوطی نے جمع الجوامع کی منظوم شرح میں فرمایا ہے، امام زرقانی بیان کر رہے ہیں کہ امام سیوطی نے جمع الجوامع کی منظوم شرح میں فرمایا ہے، جس بات کو ہم نے دلائل کے تقاضے کے پیش نظر اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ کی افضلیت ہے۔ امام زرقانی بیان کر رہے ہیں۔ امام صالحی شامی ان کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں؟ قال شیخنا، ہمارے شیخ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حق یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی افضلیت قطعی ہے۔ یہ اہل سنت کے ائمہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت آج کیوں سیدہ فاطمہ سے انحراف کر گئے؟
کیوں ان کے در اقدس کا ادب بھول گئے اور ان کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کو بھول کے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں وقیلا کہا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی افضلیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح امام قسطلانی بیان کرتے ہیں پس جس چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ افضل ہیں، پھر ام المومنین ختیجہ افضل ہیں، اور پھر عائشہ افضل ہیں۔ اور اس مسئلہ میں جو اختلاف ہے وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، لیکن جب خدائی دلیل آ گئی تو عقلی دلیل باطل ہو گئی۔ تمام اہل سنت کے ائمہ اور علماء اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سب سے افضل ہیں، تمام مستورات سے افضل ہیں۔ تو سامعین گرامی قد اب کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام سے ابھی بھی غافل رہیں۔ سیدہ فاطمہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، تمام مردوں سے افضل ہیں، تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ اس میں تمام صحابہ کرام بھی آ گئے، تمام عورتیں بھی آ گئی، تمام صحابہ، تمام صحابیات، ازواج رسول، خلفائے اربعہ، بالخصوص حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت مولا علی سے اما فاطمہ افضل ہیں۔ اور یہ میں نے گھر بیٹھ کر یہ فضیلت کے قول نہیں بنائے، ان ائمہ کے قول آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں سے افضل ہیں اور تمام مردوں سے افضل ہیں۔ خداوند عالم ہمیں سیدہ فاطمہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ادب نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔